अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिल को दहलाती एक नाकाबिले यकीन कहानी 11वीं कोयल पार्ट 2। होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात करके भानु आजमीन को चाबियां देते हुए बोला, मैडम आपको कमरा मिल गया, बस आप किसी को ये नहीं बताने का कि आप मुसलमान हो और पाकिस्तान से आया हो। ऐसा क्यों? आजमीन ने हैरत से पूछा। मैडम यहाँ पे मुसलमान हिंदू का बहुत झगड़ा, मेरा भी सारा रिश्तेदार बांग्लादेश से यहाँ वेस्ट बंगाल आ गया और यहाँ का ज़्यादातर मुसलमान बांग्लादेश जाता। अभी यहाँ पे 1/3 बंगाली रहते, बाकी 2/3 तो बांग्लादेश में रहता। यहाँ पे ज़्यादा बंगाली हिंदू करके रहते ना, और ये होटल भी एक हिंदू बंगाली का होती, वो मुसलमान बंगाली का बहुत खिलाफ। तो ऐसे में हम आपके सेफ्टी के वास्ते बोला। भानु तुम्हें भी यही होटल मिला था मुझे ठहराने को? वहाँ सेंट्रल वैली में तो मुसलमान और हिंदुओं की एक जितनी ही तादाद है ना, तो वहाँ क्यों नहीं ले गए मुझे? मैडम वहाँ पे आजकल बहुत पॉलिटिकल दंगे, इलेक्शन आने वाला ना तो हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलता, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, दोनों के वर्कर लोग एक दूसरे को धमकाते। आपका वहाँ रहना ठीक नहीं, आप यहाँ बेफिक्र होकर रहना और बस मेरे को बताना कुछ भी लोचा होने का तब। ये मेरा नंबर। भानु ने एक कार्ड निकाल कर आजमीन के हवाले किया। आजमीन ने हैरत से कार्ड पकड़ा जिसके एक तरफ बंगाली और दूसरी तरफ इंग्लिश में भानु का नाम, फ़ोन नंबर और पेशा दर्ज था, गाइड, ड्राइवर, मैकेनिक। उसने आखिरी लफ्ज़ अदा करते हुए भानु को सवालिया नज़रों से देखा। बस मैडम वो बचपन में हम मैकेनिक ही था तो हमको सारा काम आता, फिर बड़ा होके हम ड्राइवर बन गया तो सोचा गाइड भी बन जाता है, उसने वजाहत की। चलो गुड फॉर यू। अच्छा भानु मेरे लिए एक मोबाइल फ़ोन और एक नंबर का बंदोबस्त कर सकते हो क्या? यस मैडम हो जाएगा, कल हम लेता आएगा। बस आप मेरे को ये बताओ कि हम कितने बजे आए? सुबह आ जाना, मुझे उतरूब और सांझ जाना है। मैडम ये मेरे को मालूम नहीं कहाँ पे। उसने सर खुजाते हुए सोचा, तुम तो कह रहे थे कि तुम पूरे बंगाल को जानते हो। आजमीन ने कदरे खफकी से कहा, मैडम हम जानता पूरा बंगाल पर ये जगह का नाम कभी सुना नहीं। कल फ़ोन लाओगे ना तो मैप पे देख लेंगे। आजमीन ने उसे मशवरा दिया। वो तो हम देख लेगा, पर अभी आप कुछ बताओ कि वो कैसा जगह? भानु में ज़्यादा तो नहीं जानती, बस इतना पता है कि एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत जंगल है और उसके चारों तरफ गाँव हैं या थे। उस जंगल में एक नदी भी बहती है या थी। आजमीन गैर यकीनी अंदाज में भानु को वो तफसील बता रही थी जो जेल में आयाना की ज़ुबानी सुनी कहानी से उसके इल्म में आई थी। भानु हंसने लगा। मैडम जंगल के और गांव तो रहते ही ना, और ज़्यादातर जंगल में नदी भी बहने को रहती, पर आप फिक्र मत करो, हम सब पता करके आपको ले जाएगा कल। भानु ने जैसे तैसे अपना सवाल खुद ही हल कर दिया। थैंक यू भानु। आजमीन ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया तो वो आजजी के साथ सर हिलाता होटल से निकल गया। अगले रोज़ भानु सुबह सवेरे ही आन पहुंचा। आजमीन जल्दी से तैयार होकर उसके साथ बोली, भानु कहीं से अच्छा सा नाश्ता करवा दो। आपने नाश्ता नहीं किया मैडम? नहीं, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था तुम इतनी सुबह ही आ जाओगे। डोंट वरी मैडम, हम आपको बहुत अच्छी जगह बंगाली नाश्ता खिलाता। और भानु ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैडम ये आपका फ़ोन और सिम भी इसी में, यू प्लीज़ चेक। उसने एक बाज़ार में नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद फ़ोन आजमीन के हवाले करते हुए कहा। आजमीन ने उसकी कीमत पूछी तो भानु शर्माते हुए बोला, मैडम अभी आप पहले राधा बुलूई खाओ। और आजमीन ने देखा कि ये डिश कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तानी छोले भटूरे हैं, साथ आलू भाजी जो कि पाकिस्तानी हलवा पूरी के नाश्ते के साथ खाई जाती है। एक और चीज़ थी, वो थी कसौंदी, जो कि एक कस्टर्ड सॉस था जिसमें आम की फाड़ियाँ भी थीं। उसका जायका काफ़ी तेज़ था। ये गालिबन एक डिप थी जो उसने पाकिस्तान में तो कभी नहीं खाई थी, और शायद ये छोले भटूरे के साथ अचार की जगह पेश की जाती थी। यानी राधा बुलूवी और कसौंदी उसके लिए नए अल्फाज थे, लेकिन दाल की पूरी का जायका और शक्ल पाकिस्तानी भटूरे से बहुत मिलती थी। उसने बहुत मज़े लेकर नाश्ता किया और बिल अदा करने के बाद भानु का भी अब तक का हिसाब चुकता किया। वो दोनों अब शहरी आबादी से निकलकर जंगलात की तरफ रवां दवां थे। भानु इंटरनेट काम नहीं कर रहा। ओहो मैडम सॉरी, मैं आपका मोबाइल डेटा ऑन कराना भूल गया। कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या सेटिंग है, मैं अभी कर लेती हूँ। मैडम आपसे नहीं होगा, ये नए नंबर पे कस्टमर सर्विसेज वाले बहुत तंग करते हैं, आपको तो उनकी बात समझना भी मुश्किल,
اور آج شہر میں جلوس تو نیٹ ورک بھی بند ہونے کو ہی ہے۔ کیا یہاں بھی یہ سب ہوتا ہے؟ مطلب نیٹ ورک بند کر دیتے ہیں؟ آزمین کو اس بات پہ وہ دن یاد آ گیا جب اس نے پاکستان میں ایسے ہی ایک دن بس اسٹاپ پہ کھڑی 3 کالج کی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ بھانو کی آواز پہ وہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئی۔ ہاں میڈم، بہت، یہاں کا تو ڈیلی کا ہی پرابلم ہے، تو ہم اتر روپ اور سانج کیسے جائیں گے؟ میڈم، ہم نے سب کل پتہ کر لیا تھا، اس جنگل کا بھی ہے نا میڈم، سب ڈھونڈ دے گا آپ کو۔ اور وہ بھانو کا جواب سن کر کچھ مطمئن ہو کے سیٹ سے ٹیک لگا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بنگال کے شہر جتنے گنجان آباد تھے، یہاں کے جنگلاتی علاقے اتنے ہی سنسان تھے۔ حد نگاہ تک پھیلی ہریالی کے باوجود عجیب ویرانی تھی۔ گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ گزر رہی تھی اور آزمین کے دماغ میں اپنی ماں اور خالاؤں کو جلا دینے کا قصہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اسے لگا کہ اسے اس جنگل سے ان 10 بہنوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ وٹ ہیپنڈ میڈم؟ بھانو نے بیک ویو مرر سے آزمین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ علاقے کچھ زیادہ ہی ویران نہیں؟ میں نے سنا تھا کہ بنگال کے جنگلوں میں تو شیر، چیتے، ہاتھی بھی کھلے عام گھومتے ہیں۔ میڈم، ٹائیگر وائگر تو آپ کو زیادہ کر کے ویسٹ بنگال کے جنگل میں دیکھنے کو ملتی۔ ابھی نارتھ بنگال کے فارسٹ میں آئی، یہاں بھی کچھ فارسٹ میں ہاتھی، ہرن دیکھنے کو ملتا، پر وہ سب وائلڈ انٹرنس کے بعد فارسٹ آفیسر کی پرمیشن لے کے دیکھنے کو مل سکتی۔ پر ابھی ہم جدھر کو جاتی وہاں پہ نو ایلیفینٹ، نو ٹائیگر، نو ڈیئر، پر آپ کو یہاں پہ مور دیکھنے کو مل سکتی۔ بھانو نے اسے آگاہ کیا۔ اچھا، اس جنگل میں مور بھی ہیں؟ ہاں، اور بہت بیوٹیفل برڈز رہتے ہیں یہاں پہ۔ بھانو اسے یہاں کے بارے میں بتانے لگا اور وہ اس خوبصورت اور ہرے بھرے جنگل کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی رکوا کے جنگل میں بھاگتی چلی جائے کہ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ یہاں ایک اجنبی کے ساتھ اکیلے چلی آئی ہے، بنا سوچے سمجھے۔ بے شک وہ اس سے 10-12 سال چھوٹا سہی، لیکن پھر بھی اسے اپنے تحفظ سے اتنی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ اس نے اپنے ذہن سے اس بات کو جھٹکتے ہوئے بھانو سے پوچھا، بھانو، ہم پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ میڈم، آپ وہ سانج کر کے ایک ولیج بتایا تھا نا، تو ہم وہاں پہلے جاتے۔ کتنی دور ہے؟ بس میڈم، پہنچنے ہی والے ہم لوگ۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک نہایت ویران گاؤں میں پہنچی، جہاں جا بجا اجڑے ٹوٹے پھوٹے کالے گھر تھے، جیسے یہاں کوئی بہت بڑی آفت گزری ہو۔ میڈم، ہیئرز یور سانج، بھانو بولا تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کر اس وحشت زدہ اجاڑ گاؤں کو تکنے لگی۔ یہاں کوئی رہتا نہیں کیا؟ نو میڈم، کل جب میں اس گاؤں کا پتہ لگایا تو معلوم ہونے کو آیا کہ بہت سال پہلے اس گاؤں کو آگ لگنے سے سارا گاؤں جل گیا۔ سب لوگ اسے بھوتیا گاؤں کہتی کہ اس گاؤں کے سب لوگ بھی ایک میدان میں میلے کی جگہ پہ جل کے ختم، کچھ بھی نہیں بچا، گھر بھی اور لوگ بھی۔ میں پھر بھی آپ کو لے کر ادھر کو آئی کہ میرے کو آپ یہ نہ بولو کہ ہم تم سے جھوٹ بولتی کہ ایسا کوئی گاؤں ہے نہیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میڈم۔ بھانو اپنی صفائیاں دے رہا تھا اور خود کو آزمین کا بہترین گائیڈ ثابت کرنے کی غرض سے بلا چونچرا اس اجاڑ گاؤں لے آیا تھا، لیکن آزمین ان جلے ہوئے مکانوں اور میدانوں کو دہشت زدہ سی دیکھ رہی تھی، یعنی کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ہونے والی روداد جھوٹی نہیں تھی۔ سانج آج سے 27 سال پہلے واقعی جل کے ختم ہو چکا تھا۔ دن کا وقت تھا، لیکن مونسون کے موسم نے آسمان کالے گھٹاؤں سے ڈھک رکھا تھا۔ تبھی بادل گرجنے کی زوردار آواز سے آزمین پہ ایک انجانا سا خوف طاری ہونے لگا۔ چلو بھانو، اس نے پک اپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو بھانو بھی فرما برداری سے اس کی بات مانتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ آزمین کھڑکی سے اس جلے ہوئے گاؤں کو، جو واقعی ہی آسیب زدہ نظر آتا تھا، تب تک دیکھتی رہی جب تک گاؤں کی حدود ختم نہیں ہو گئی۔ گاؤں کے کنارے اس کی نظر ایک چھوٹی سی لال مسجد پر پڑی جو بالکل صحیح سلامت تھی، تو گویا یہی وہ مسجد تھی جس میں اس کے بابا نے اس کی ماں کو مسلمان کرنے کے بعد نکاح کیا تھا۔ اللہ کی شان، پورا گاؤں مکانوں اور کھیتوں سمیت جل چکا تھا، ماں سوائے اس ایک مسجد کے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ تبھی اسے لگا کہ مسجد کے دروازے میں کوئی کھڑا ہے۔ وہ روشن لباس میں کوئی نوجوان تھا جو آزمین کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیز روشنی میں بدلتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آزمین اپنی آنکھیں بھینجتے کھولتے اس غیر معمولی منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، یقیناً اس نے وہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تھا جو روشنی کے ہیولے میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا، اور تب تک گاڑی اس مسجد سے اتنی دور جا چکی تھی کہ اب مسجد کے آثار بھی دھندلا گئے تھے۔
گاڑی اس خوبصورت جنگل کے بیچ سے گزرتی ہوئی اتروب کی طرف رواں دواں تھی کہ بارش برسنے لگی۔ جنگل کا کچا راستہ اور کالی گھٹاؤں سے چھایا اندھیرا جنگل کی گھنے درختوں کے ساتھ مل کے رات کا سا سما پیش کرنے لگا تھا۔ بھانو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ راستہ کس طرف کو مڑ رہا ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ راستہ کافی خراب تھا اور پھر گاڑی چلتے چلتے اچانک بند ہو گئی۔ بھانو نے لاکھ کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر وجہ دریافت کرنے لگا۔ آزمین اس جنگل کی ہریالی میں سحر زدہ سی بیٹھی تھی۔ یہ جگہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ جنگل کے مونسون سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ بارش اچانک ہی رک گئی، لیکن دور کہیں اب بھی بادل گرج رہے تھے۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور بھانو سے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی سیریس ایشو ہے کیا؟ نو میڈم، نو سیریس ایشو۔ میرے کو تو ایشو ہی نہیں لگ رہی، لیکن گاڑی آگے جانے کو نہیں دے رہا۔ اتروپ یہاں سے پیدل کتنی دور ہے؟ میڈم زیادہ نہیں، بس تھوڑا آگے ہی ہوگا، ہم پیدل جا سکتی ہے۔ تو چلو پھر چلتے ہیں، شاید وہاں سے کوئی مدد ہی مل جائے۔ ابھی آزمین یہ کہہ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک مانوس نسوانی آواز سنائی دی، مدد خود حاضر ہے میری جان۔ وہ پلٹی تو سامنے آیانا بائیں کھولے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آزمین نے سوچا یہ کہیں اس کا وہم تو نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت؟ اس نے آگے بڑھ کر آزمین کو گلے سے لگا لیا، لیکن آزمین اب بھی آیانا کے یوں اچانک سامنے آ جانے پر حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ میڈم آپ ان کو جانتا ہے؟ ہاں یہ میری دوست ہے۔ آزمین نے جان بوجھ کر اسے بہن کہنے سے اجتناب برتا، لیکن یہ میری بہن ہے، آیانا نے بھانو کو ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مطلب بہن جیسی دوست؟ آزمین نے آیانا کو گھورتے ہوئے اصلاح کی۔ آیانا اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، تو مجھے بہن نہ صحیح دوست ہی مان لو۔ میڈم پر آپ تو بنگال پہلی بار آیا ہے اور یہ میڈم تو بنگالی ہی معلوم پڑتی ہے، تو آپ لوگوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ بھانو آیانا کی ہلکی سانولی رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر اس کے بنگالی ہونے پہ یقین کرتے ہوئے بولا، ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ آزمین کی جگہ آیانا نے جواب دیا تو وہ حیرت سے بولا، کہاں پہ؟ تم پاکستان گیا تھا؟ کیونکہ آزمین میڈم تو کبھی بنگال نہیں آیا، ہم امریکہ میں ساتھ پڑھتے تھے۔ آیانا نے صاف جھوٹ بولا تو بھانو متاثر ہو کر آزمین سے بولا، میڈم آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ امریکہ بھی گیا تھا۔ آزمین بھانو کی اس حد درجہ فرینکنس پہ اس کو گھور کے رہ گئی، جبکہ آیانا ہنستے ہوئے بولی، ارے آزمین تم نے اپنے ڈرائیور کو اپنے بارے میں پوری تفصیل کیوں نہیں بتائی کہ تم کہاں رہتی تھی، کیا کرتی تھی، کہاں پڑھی، کہاں پیدا ہوئی اور کہاں مرنے کا ارادہ ہے؟ اسے بتانا تو سب سے زیادہ ضروری تھا نا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے طنزیہ ہنس رہی تھی، جبکہ آزمین کے ساتھ ساتھ اب بھانو بھی اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ آیانا نے دونوں کو اسے گھورتے پایا تو ہنسی روکتے ہوئے بولی، اچھا چلو اب یوں اچانک اتفاق سے مل ہی گئے ہیں تو آؤ نا میرے ساتھ، میں یہاں پاس ہی کے ایک گاؤں جل ماچھی میں رہتی ہوں۔ آزمین جانتی تھی کہ آیانا کا یوں جنگل کے بیچوں بیچ اسے ٹکرا جانا کوئی اتفاق نہیں، پہلے سے ترتیب دیا گیا کوئی منصوبہ ہے، لیکن اسے حیرت اس بات پر تھی کہ اسے اس کی آمد کا پتہ کیسے چلا۔ تو مجھے اپنا پتہ دے دو، ابھی میں اتروپ جا رہی ہوں، وہاں سے لوٹ کر تم سے ملنے آؤں گی۔ آزمین جس کا یہاں آنے کا اصل مقصد تو آیانا کو ڈھونڈنا اور اس سے بات کرنا تھا، جبکہ سانج اور اتروپ کو دیکھنا تو بس اس کی خواہش تھی، لیکن اب آیانا کا یوں خود اس کے سامنے اس طرح سے چلے آنا اسے کسی خطرے کا اشارہ دے رہا تھا۔ آزمین دل ہی دل میں گھبرا گئی تھی، اسے آیانا پہ قطعی بھروسہ نہیں تھا۔ ارے اب میں مل گئی ہوں نا تو اتروپ کیا، تمہیں پورا نارتھ ایسٹ بنگال دکھا ڈالوں گی، فی الحال تو میرے ساتھ چلو، یہاں کی بارش کا کوئی بھروسہ نہیں، بالکل میری طرح، اس نے زومائنی انداز سے کہا، اور آیانا نے قدم بڑھا دیا۔ تم نہیں آؤ گے میرے ساتھ؟ آیانا نے پلٹ کے بھانو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تو وہ جھٹ سے بولا، کیوں نہیں، ہم بالکل آئے گی، اور وہ گاڑی سے آزمین کا سامان اتار کے آیانا اور آزمین کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک بہت خوبصورت ریزورٹ تھا جہاں بانسوں اور لکڑی کی چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ ہٹس بنی ہوئی تھیں۔ یہ گھنے جنگل میں گھری ہوئی ایک خوبصورت اور آرام دہ جگہ تھی۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ کام ڈارلنگ، میں اور کام، تم جانتی نہیں مجھے کام سے کتنی نفرت ہے، یہ میرا خود کا پرائیویٹ ریزورٹ ہے۔ آزمین حیران تو ہوئی پر وہ جانتی تھی کہ آیانا سے کوئی بعید نہیں، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آیانا نے بھانو کو ایک ادا سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھانو،
उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आयाना उसके करीब आते हुए बोली, भानो, वो सामने वाले कॉटेज में मैडम का सामान रखा हो, और वो उसका हुक्म मिलते ही चला गया। आयाना की इस हरकत पे आजमीन ने उसे घूरा। आयाना, सीरियसली? यहाँ तो ये सब छोड़ दो, अपनी इज्जत का तो तुम्हें कोई ख्याल है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ही कर लो। आजमीन की बात पे आयाना तंजिया हंसी। इज्जत? तुम्हारी? माय डियरेस्ट, जेल जाने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, तो ये इज्जत विज्जत के ढकोसले अब छोड़ो और इसे यहाँ से चलता करो। भानो को अपनी तरफ आता देखकर आयाना बोली, इसकी गाड़ी खराब है। आजमीन ने उसे याद दिलाया। थी, अब नहीं है। आयाना बोली, क्या मतलब? आजमीन ने ना समझ आने वाले अंदाज में पूछा। तब तक भानो उनके करीब पहुंच चुका था। भानो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है। आयाना ने उसके आते ही उसे बता दिया तो भानो हैरत से उछल पड़ा। वो कैसे ठीक हो गए मैडम? वो भी इतनी जल्दी से? और चाबी तो हमारे पास ही था, तुमने नोट नहीं किया शायद? वहाँ कुछ दूर मेरे साथ मेरा मुलाजिम भी था, वहाँ से आते हुए मैंने उसे इशारा कर दिया था गाड़ी को चेक करने का, और चाबी तुम वहीं भूल आए थे। आयाना ने उसे समझाया तो भानु परेशानी से अपनी सारी जेबें टटोलने लगा और चाबी ना पाकर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? हम तो चाबी निकाल लाया था अपने साथ, पता नहीं। चलो ठीक है। अच्छा मैडम, अब मैं चलता है, आप बोलो आपको यहाँ से कब लेने को आने का? भानु ने आजमीन से जाने की इजाज़त तलब की। हम तुम्हें फ़ोन करके बता देंगे। आजमीन से पहले आयाना बोल पड़ी तो वो सर हिलाता पलट गया। ठहरो भानु, ये लो। आजमीन ने भानु को रोका और उसकी बकाया रकम उसे थमाई तो भानु बोला, मैडम आपने सुबह दिया था ना, बाकी इसके बाद से अब तक का हम अगली बार ले लेगा जब आपको यहाँ से लेने आएगा। रख लो भानु, पता नहीं तुम्हारी मैडम को यहाँ कितने दिन रहना पड़े। आयाना इस बार फिर आजमीन के जवाब से पहले ही भानु के इंतहाई करीब होकर मुस्कुराते हुए बोली। आजमीन ने उसके अंदाज़े गुफ्तगू पे उसे घूरा और भानु को कहा, भानु मैं तुम्हें जल्द ही फ़ोन करके बताऊंगी। थैंक यू मैडम। भानु के जाते ही आजमीन आयाना को घूरते हुए सर हिलाने लगी। व्हाट? आयाना ने लापरवाह अंदाज में पूछा, लेकिन आजमीन उससे बहस के मूड में नहीं थी। वो बाहर आ गई जहाँ बारिश से मज़ीद निखर चुका सब्ज़ा आंखों को खैरा कर रहा था।